کو شک ہے تو جا کر عدالت میں مجھے چیلنج کرے، میں ثابت کروں گا کہ پاکستان کے 2 خاندانوں کی دولت وہ 2 کروڑ اور 50 ارب سے زیادہ ہے۔ میں گزشتہ دنوں بہاولپور گیا تھا۔ بہاولپور میں ایک زمانے میں عباسی صاحب کی حکومت تھی، تو ان کا قومی نشان وہ ایک پرندہ ہے فلکن جس کو کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ پرندہ اس نے اپنا قومی نشان کیوں بنایا؟ انہوں نے بتایا اس لیے کہ یہ وہ پرندہ ہے کہ بھوک کے وقت، خوراک کی قلت کے وقت، جب ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عباسی حکومت میں ان کو ایک قومی نشان کے طور پر لیا تھا۔ تو ایک پرندہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن آپ کے یہ ظالم حکمران بھوک اور خوشحالی دونوں میں آپ کی جسم، آپ کا خون، آپ کا پسینہ، آپ کی کمائی لوٹتا ہے اور لوٹ کر پھر باہر کے بینکوں میں منتقل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں پاکستان میں قائد اعظم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ واقعی قائد اعظم ایک نمونہ ہے، لیکن قائد اعظم کو دیکھیے شدید بیمار تھے، لوگوں نے ان کو کہا کہ علاج کے لیے ہم نے آپ کو باہر لے جانا ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ جینا اور مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اپنی قوم پر یہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں کہ ان کا قائد علاج کے لیے باہر جائے۔ یہاں وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، اسی لیاقت علی خان، اس لیاقت باغ کا نام ان کے حوالے سے ہے۔ وہ شہید ہو گئے یہاں پر، ان کا بینک اکاؤنٹ صرف 47,000 روپیہ تھا اور ان کے جیب سے چند روپیہ نکلے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ انہی لوگوں نے پاکستان بنایا۔ ان کا یہی خیال تھا کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسلامی حکومت ہوگی، پاکستان میں عوام کا راج ہوگا، پاکستان میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی بجائے عوام کی حکومت ہوگی۔ لیکن 75 سال گزر گئے، قائد اعظم کا وہ پلان انہوں نے ناکام بنایا۔ علامہ اقبال کا وہ خواب ان کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ کروڑوں لوگوں کی جدوجہد اور لاکھوں شہداء کا خون، اس لیے ان کے مقاصد سبوتاژ کیے گئے کہ یہ تمہارے اوپر مسلط ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بجلی کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یقینی طور پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے نے ہر پاکستانی کو پاگل کیا ہے۔ بجلی کا بل جب آتا ہے تو ہاتھوں کے طوطے اڑتے ہیں، حیران پریشان ہوتے ہیں، اور بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پاکستان میں ڈپریشن میں اضافہ ہوا، ٹینشن میں اضافہ ہوا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی ہماری عدالتوں نے غیر اہم چیزوں پر سو موٹو ایکشن تو لیا ہے۔ 12 اکتوبر 2023 کو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، آئی پی پیز کی اسپراٹ معاہدوں کے خلاف، کیپیسٹی چارجز کے خلاف جماعت اسلامی سپریم کورٹ میں گئی تھی۔ ہم خود اس میں مدعی تھے۔ 12 اکتوبر سے لے کر آج تک میں پوچھنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ نے اس عوامی مسئلے کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ہمارے پٹیشن پر کارروائی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ آپ کے ججوں کو بھی آپ کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے۔ تو کیا ہر مسئلے کا حل ایک ہی حل ہے؟ وہ دھرنا، پولیس FIR نہ کٹوائے تو دھرنا، اسکول نہ کھولے تو دھرنا، ہسپتال میں علاج اور دوائی نہ ہو تو دھرنا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو دھرنا۔ دھرنا ہر چیز کا علاج ہے۔ اس لیے میں عوام سے
پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دھرنے کو آپ نے کامیاب کیا تو یہ کامیابی جماعت اسلامی کی نہیں ہے، یہ کامیابی عوام کی کامیابی ہوگی۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں عوام کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے، یہاں پانی موجود ہے، 5 دریا بہتا ہے، یہاں سولر، یہاں ونڈ اور یہاں کوئلہ کے سمندر موجود ہے، پہاڑ موجود ہے۔ ان کے موجودگی میں ہمیں مہنگے بجلی کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن پنجاب کے موجودہ گورنر نے انکشاف کیا ہے کہ آئی پی پیز جو لوگ ان کے اونر ہیں اس میں 42 ایسے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ حکومت نے پیپل پارٹی کے دور میں 1994 میں ہوا تو اس ظالمانہ معاہدے کو پھر مسلم لیگ نے جاری کیوں رکھا؟ اس ظالمانہ معاہدے کو پھر پی ٹی آئی نے جاری کیوں رکھا؟ میرے علم کے مطابق ان تمام پارٹیوں کے لوگ آئی پی پیز کے معاہدوں سے استفادہ کرنے والے ہیں، اس لیے لوگ روتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا خرچ آئی پی پیز والوں کا، ان کمپنی والوں کا، ان 15 میں پاکستانیوں نے 200 ارب مہیا کیے تھے آئی پی پیز کو، اور اب 2024 میں 2000 ارب سے زیادہ ہماری قوم آئی پی پیز کو دیتی ہے۔ اب یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کے طور پر، ایک فائنانس کے طالب علم کے طور پر میں نے دنیا بھر کے معاہدوں کو دیکھا ہے اور اسٹڈی کیا ہے۔ اس حکومت نے کیپیسٹی چارجز کی بنیاد پر جو معاہدہ کیا ہے، یہ معاہدہ کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ہے اپنی دشمن کے ساتھ۔ میرے دوستو، اب دیکھیے کہ اگر ایک کمپنی، اس کی استطاعت پیداوار کی صلاحیت 20,000 یونٹ ہے اور وہ 20,000 یونٹ میں ہم ان سے صرف 10,000 یونٹ بجلی خریدے تو ہم نے 20,000 کی قیمت ادا کرنا ہے۔ کیا کوئی پاگل اس طرح کا معاہدہ کرتا ہے؟ لیکن یہ معاہدے ہماری حکومت نے اس لیے کیے کہ یہ خود ان میں سے فائدہ لینے والے تھے۔ آئی پی پیز کا معاہدہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر خودکش حملہ ہے۔ آئی پی پیز کا معاہدہ پاکستان کے عوام کے اوپر ایک معاشی دہشت گردی ہے، ہر جیب پر ڈاکہ ہے، عوام کا خون نچوڑنا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس آئی پی پیز میں 2 طرح کے مالکان ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو باہر سے ہیں، بین الاقوامی ہیں، پاکستانی نہیں ہے، لیکن ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پاکستانی ہے اور پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں شامل ہے۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس معاہدے کے خلاف ورزی کی تو یہ لوگ بین الاقوامی عدالتوں میں جائیں گے، پاکستان کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بین الاقوامی عدالت 25 کروڑ عوام کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر بین الاقوامی عدالت میں کوئی طاقت ہے تو غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام بند کرے۔ اگر بین الاقوامی عدالت کوئی چیز ہے تو وہ کشمیریوں کا قتل عام بند کرے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم 25 کروڑ عوام ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تم غلام ہوں گے، تم نے یہ فیصلے مسلط کیے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ میرے بہت ہی
मोहतरम भाइयों, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो IMF है ये क्या बला है। ये हुकूमत कहती है कि IMF का दबाव है, लेकिन IMF का एक बहुत समझदार आदमी मेरे पास खुद आए थे, मंसूर आए थे। मैंने जब उनसे ये पूछा कि आप जुल्म क्यों कर रहे हैं, उसने मुझे एक ज़बरदस्त बात बताई और बताया कि सिराज, जब हमारा और पाकिस्तान का मुआहिदा हो रहा था तो मैंने खुद जो IMF की तरफ से शराइत हो सकते थे और उनके जवाबात हो सकते थे तो इन लोगों को मैंने बताए, यहाँ के वज़ीर ख़ज़ाना को मैंने बताया था कि ये फाइल पढ़ ले, तैयारी करके मीटिंग में आ जाए। लेकिन कहते हैं कि जब हम मीटिंग में बैठ गए तो क्या हुआ, आपके वज़ीर ख़ज़ाना ने वो फाइल नहीं पढ़ा था। और जब डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि जब हम आपको कर्ज दे रहे हैं और आप कर्ज ले रहे हैं तो हमें बताएं ये कर्ज कैसे अदा करेंगे, तो हमारे वज़ीर ने एक ही जवाब दिया कि हम बिजली की कीमतों में इजाफा करके तुम्हारा पैसा वापस करेंगे। ये फ्रॉड करते हैं, ये धोखा देते हैं, ये अवाम को धोखा देते हैं। लेकिन अब हम खुद इन फाइल तक पहुंच गए हैं, उन मुआहिदों के कापियों तक, उनकी सारी मालूमात अब हमारे साथ है। इसलिए अब सच बोलना है और सच के साथ आपने हमारे साथ डील करना है, वरना यही अवाम होंगे, इनके हाथ होंगे, तुम्हारा गिरबान होगा। मेरे दोस्तों, यहाँ बेचारे ये सरकारी मुलाजिमीन कि जब भी IMF का कोई बाबू आता है तो ये सरकारी मुलाजिमीन पर मजीद टैक्सेस डालकर उनको तबाह और बर्बाद और उनका खून निचोड़ता है। मुझे याद आया, एक आदमी मछली के शिकार के लिए गया, उसको एक मछली मिली, उस मछली को लाकर गड़े में रखा, पानी ऊपर डाला और फिर जाल डालते रहे। तो जब भी वो जाल डालते थे और मजीद कोई मछली नहीं मिलता था तो आकर उसी मछली को गले से पकड़ते थे, दबाते थे कि आप क्यों चिल्लाने लगाते हैं, वरना भी फ्राई करता हूँ। हम समझते हैं कि ये हुकूमत आपको फ्राई करना चाहते हैं। फ्राई करना जानते हो कि नहीं जानते हो? कभी फ्राई अंडा खाया है कि नहीं खाया है? अब ये हुकूमत अवाम को फ्राई करके आपको IMF के कदमों में उनके सामने डालना चाहते हैं। अब जिंदगी और मौत, अब जिंदगी और मौत। मैं समझता हूँ कि ऐसी जिंदगी भी मौत है कि हम IMF की गुलामी कबूल करें, ऐसी जिंदगी भी मौत है कि हम IMF के एजेंटों की गुलामी कबूल करें, ऐसी जिंदगी भी मौत है कि हम मीर जाफर और मीर सादिक की हुकूमतों को भी कबूल करें। मेरे दोस्तों, एक साबिक फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से बताना चाहता हूँ कि खैबर पुख्तनख्वा जिसके लोग यहाँ आए हैं, वहाँ हमने मलाकन 3 का मंसूबा शुरू किया। इन होशियार लोगों ने हमारे लिए एस्टीमेट और फिजिबिलिटी बनाई 7 अरब रुपया का। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस अज़ीम मंसूबे को 7 बिलियन के बजाय उसको 6 बिलियन में मुकम्मल किया। वो हैरान हो गए कि हमारा तो ख्याल था कि आप मज़ीद मांगेंगे। मेरे दोस्तों, बात है दियानत की, बात है सलाहियत की। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने खैबर पुख्तनख्वा को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। आज वही सूबा है जिस पर 1000 अरब से ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। ये किसकी वजह से? इन हुक्मरानों की वजह से। मैं अल्लाह को गवाह करके आपके सामने, अपनी कौम के सामने ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारे साथ तुम्हारे कर्जों की अदायगी का हल मौजूद है। तुम्हारे साथ तुम्हारे ऊपर सूदी कर्जों के खात्मे का हल मौजूद है। हमारा कुल बजट 14,000 अरब है और 7,300 अरब आप सूद में अदा करते हैं। अगर ये लोग क़यामत तक भी बरसर इक़्तिदार रहे, आप क़यामत तक तरक्की
نہیں کر سکتے، اس لوگوں اللہ کا خوف کرو۔ ایران کے لوگ اٹھے تھے، انہوں نے شاہ ایران کو بھگایا۔ افغانستان کے نوجوان بیدار ہو گئے، انہوں نے ایک سپر طاقت نہیں 2 سپر طاقتوں کو شکست دیا۔ ہمارے غزہ کے نوجوان 24,000 ہے، لیکن دنیا بھر کے عالمی کفر کو شکست سے دوچار کیا۔ ہم بھی توحید ماننے والے، ہم بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اٹھے ہیں اور ہم منزل کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں آپ کی ٹیم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ میں نے امیر کے طور پر بھی کام کیا تھا اور کارکن کے طور پر بھی کام کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ ہر طرح کا ساتھ دے کر ہم نے منزل تک پہنچنا ہے۔ میرے خیال میں بس فیض مستری کے ان اشعار کے ساتھ فیض نے فرمایا تھا کہ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش میں قاتل غندوں کو اشراف چڑا کر لے جائے، جس دیش کے کوٹ کچہری میں انصاف ٹرکوں پر ٹکتا ہو، جس دیش میں قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو، جس دیش میں غربت معاون سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شورپا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش میں آٹا چینی کا بحران حلق تک پہنچ جائے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان پلک تک پہنچ جائے، اس دیش کے ہر لیڈر پر یہ سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر حاکم کو سولی پر چڑھانا جائز ہے۔